اعلانات کرنا تھے تو شاید اس اسٹیج پہ آمد سے قبل میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس مسابقہ کے اندر الحمدللہ جس طرح تمام بھائیوں نے تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ اسی طرح سے مستقبل کے 1-2 مقابلہ جات اور مزید 2 پروگرام کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلا ایک تقریری مقابلہ جو آئندہ ماہ محرم کے اندر انشاءاللہ میاں چنو ہوپ آف جنہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں منعقد ہوگا۔ اہلا و سہلا مرحبا، میں حضرت شیخ صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تمام بھائی تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، 1-2 اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلا فضائل صحابہ کے عنوان پہ انشاءاللہ آئندہ ماہ ایک تقریری مقابلہ میاں چنو ہوپ آف جنہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں منعقد ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرا پروگرام حضرت شیخ صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ ان کی مرتب کردہ ان کی ایک تصنیف نخبۃ الصحیحین کے نام سے، جس کا مقابلہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آئندہ ویک میں آپ کے سامنے ہوں گی۔ پوری تحصیل میں اسی طرح انشاءاللہ اس کتاب حفظ حدیث کے حوالے سے یہ ایک شاندار مسابقہ اور مقابلہ ہوگا، اور اس کا ایک پریکٹیکل ہم نے گزشتہ ایام میں کیا۔ ان بچوں کے انعامات بھی یہاں پہ تقسیم کرنا تھے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر بعد میں دیے جائیں گے۔ گزشتہ ایام میں 20 دن پہ مشتمل ہم نے ایک سمر کیمپ کا انعقاد کیا میاں چنو میں، جس میں تقریباً 100 کے قریب طلباء شریک تھے، اور اس میں الحمدللہ حدیث، سیرت اور اسی طرح تجوید، حفظ حدیث کے حوالے سے، اسی طرح خطاطی، 4-5 چیپٹر ان کے روزانہ کی بنیاد پہ 3 گھنٹہ کی کلاس تھی، جو الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اور اس میں بھی حفظ حدیث کے حوالے سے ہم نے خصوصی طور پہ اس بات کا خیال رکھا کہ چھوٹے بچوں کو احادیث زبانی یاد کروائی جائیں۔ اس میں بھی الحمدللہ کوئی 12 بچے ایسے تھے جنہوں نے اس پروگرام کے اندر تمام کی تمام احادیث کو حفظ کیا۔ اور اسی طرح آئندہ کے لیے ہم پوری تحصیل میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، نخبۃ الصحیحین، اس کی تفصیلات جلد آپ کے سامنے ہوں گی۔ حضرات گرامی، سب احباب تشریف رکھیں۔ ابھی میں آج کی اس مجلس کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے چند ایک انعامات ہیں، اور شیخ کی معلومات کے لیے بھی میں یہ کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں الحمدللہ 1000 سے زائد بچے شریک تھے، جس میں 250 بچہ 100% حاضری والا تھا، اور 200 کے قریب بچے 90% حاضری والے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچے شامل تھے ان کو سی اور ڈی کیٹیگری میں شامل کر کے ان کی قرآن اندازی ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ کے ہاتھوں سے اے اور بی کیٹیگری کی قرآن اندازی شیخ کے خطاب کے متصل بعد انشاءاللہ کر لیں گے۔ وہ 6 بچے ہیں دونوں کیٹیگری میں، ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ سرزمین بر صغیر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت شیخ کے بزرگ جناب حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ اور حافظ محمد یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ، ان کی داستانیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ وہ یہاں پہ کثرت سے تشریف لایا کرتے تھے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ محدث زمان ابو سعید شرف الدین محدث دہلوی بھی کئی دن آ کے ٹھہرا کرتے تھے، اور نامور علماء کرام ہمارے اسلاف سے وہ سب اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ شیخ الحدیث مولانا علی محمد سعید
رحمہ اللہ نے قیام پاکستان کے بعد اس سرزمین میں جامعہ سعیدیہ کی بنیاد رکھی اور اسی سرزمین سے پاکستان کے معزز نامور علماء کرام جو اس وقت قال اللہ و قال رسول کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ یہاں پہ فیض حاصل کر کے ملک اور بیرون ملک کثیر تعداد میں اسی کاوش اور کوشش میں مصروف ہیں، جن میں مفتی جماعت فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی تعلیم کا آغاز یہیں پہ حضرت حافظ عبدالستار حافظہ اللہ سے کیا، انہی کے پاس مکمل قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کے بعد اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھا۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اور دیگر معزز نامور علماء کرام جنہوں نے یہاں پہ اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور اسی سرزمین پہ حضرت شیخ محترم کو میں دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ شیخ آج ہماری اس زمین پہ اس گاؤں کے اندر دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں، ایک عرصہ پہلے بھی چند سال پہلے شیخ یہاں تشریف لائے تھے اور قیمتی پند و نصائح سے ہمارے قلوب و اذہان کو نوازا تھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پیس ٹی وی، پیغام ٹی وی کے اندر ان کے لیکچرز آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس وقت کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ان کی خدمات نہیں ہیں، چاہے وہ شعبہ تعلیم کا ہو تو ایسے مدارس، ایسے دینی ادارے انہوں نے قائم کر رکھے ہیں جہاں پہ کثیر تعداد میں علماء کرام دین کی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کی خدمت کا شعبہ ہو وہاں پہ بھی ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ اسی طرح رفاہی کاموں میں خدمت، دعوت تبلیغ کے کاموں میں حضرت شیخ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے پیش نظر ہماری اس محفل مجلس میں تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اور شیخ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ قیمتی پند و نصائح سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوى دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لا يقص التكريم. سامعين مكرم، فضيلة المآب، مشايخ الكرام، علماء کرام، اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایمان، صحت اور خوشی اور برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف اور صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا یہ عبادت ہے۔ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ہر قول و عمل اور نیت جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔
اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، جن میں 315 رسول تھے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوم کو اللہ عز و جلال کی عبادت کے طریقے بھی سکھائے اور انہیں ان کی زندگی کا مقصد سمجھانے میں دن رات صرف کی۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہستی کو اللہ عز و جلال نے دین کے تمام معاملات سمجھانے کے لیے جبریل امین کو زمین میں بھیجا، لیکن نماز کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو آسمانوں پہ بلایا۔ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ارکان اسلام جو 5 ہیں، توحید ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے، نماز کے اندر یہ سب کے سب ارکان موجود ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب جہاں مال کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں مال ہم پیش کرتے ہیں، تو جب تک پاکیزگی نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کا معنی بھی نماز میں موجود ہے۔ روزے کا معنی جہاں الامساک ہے، رک جانا ہے کھانے پینے سے، تو نماز کے اندر یہ معنی بھی موجود ہے، انسان اللہ عز و جلال سے ہی ہم کلام ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس سے ہی التجائیں کرتا ہے، ہر ایسے کام سے رک جاتا ہے جس کی گنجائش نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے نہیں دی۔ اگر حج کا معنی القصد والارادہ ہے، تو جب تک انسان نماز میں اس بات کا ارادہ اور نیت نہیں کرتا کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت تک اس کے نماز کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ تو حج کا معنی بھی نماز میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو بنیادی احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، لیکن نماز کی عبادت اس کو ہر بچے کے ذہن میں پیوست کرنے کے لیے اور ملت کے ہر فرد کو نمازی بنانے کے لیے کیسا حکم آ گیا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10۔ اگر 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہیں پڑھتا بچہ، تو اگر اس کی سرزنش بھی کرنی پڑے تو اس کی سرزنش بھی کی جائے تاکہ وہ نماز کا پابند۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ دنیا میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر وقت باوضو رہتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہاں ایمان کی اس بلندی میں ہوتا ہے جس کو ایک پختہ مومن کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ عز و جلال نے اس قدر نماز کے اندر سکون رکھا ہے، اس قدر اسے سرور والی عبادت بنایا ہے کہ دنیا جہان کے جھنجٹوں میں انسان پھنسا ہوا ہو، اگر وہ نماز کی طرف آ جائے
تو اللہ عز جلال اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال اقم الصلاۃ، ارحنا یا بلال، بلال تکبیر کہیے، اذان کہیے، کچھ سکون مل جائے۔ اور یہی بات ہے کہ جب ایک شخص نے یہ بات کہی صحابہ میں سے، لیتنی صلیت فاسترحت، کاش میں نماز پڑھ لوں مجھے کچھ سکون مل جائے۔ پوچھا آپ یہ کیسے بات کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا، ارحنا یا بلال، نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ محمد بن الحنفیہ کے بیٹے عبداللہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، لعلی اصلی فاستریح، اگر میں نماز پڑھ لوں تو مجھے کچھ سکون مل جائے۔ دنیا کے ہر دکھ اور مصیبت کا علاج اتنا ہی میرے اور آپ سے دور ہے جتنی میری اور آپ کی پیشانی زمین سے دور۔ اب اللہ عز جلال کی وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے زمین پہ اپنا سر رکھ کے دیکھیے، اللہ عز جلال کی رحمتوں کی برکھا برس ہے۔ آفاقی اور آسمانی اور قومی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی شریعت نے یہی حکم دیا ہے، جب چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، فافزعوا الی الصلاۃ۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے، اگر آسمانی مصیبتوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے تو دنیا کی زمینی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا علاج نماز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله۔ آپ کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو آپ اس خوشی کی تکمیل کیسے کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ لیتے۔ وكان اذا حزبه امر صلى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی بھی غم آتا تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ لیتے۔ یہ وہ مزاج آج امت کی ضرورت ہے، کاش امت اس مزاج کو اختیار کر لے۔ آج کسی کو خوشی ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ کسی کو غم آتا ہے، بجائے اس کے کہ اس غم کو دور کرنے کے لیے اپنے مالک کی طرف رجوع کرے، وہ واویلا کرنے لگ جاتا ہے اور شکوے شکایات کی طرف چلا جاتا ہے، جو سراسر ناشکری کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے اپنے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 مرتبہ وہ غسل کرے، تو یہ بتائیے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ عز و جلال گناہوں کی ہر قسم کی میل کچیل سے دور ہے۔ یہ اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ عز و جلال کے سامنے جھکنا اور یہ سجدہ کرنا میرے مالک کو کتنا پسند ہے۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
سب سے زیادہ قریب انسان اگر اللہ کے ہوتا ہے تو اس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا یا ابا فاطمہ اکثر من السجود، اے ابو فاطمہ کثرت سے سجدے کیا کر. لیس من مسلم یسجد للہ سجدہ الا رفعہ اللہ درجة فی الجنہ. جو بندہ مومن دنیا میں سجدہ کرتا ہے یہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اپنے شاگرد خاص ربیعہ بن کعب جب وہ وضو کا پانی لے کر آئے، رات کی تاریکی میں ان کی خدمت میں مامور تھے، انہیں یہ کہا تھا سر کچھ چاہت ہے تو اس کے اظہار کرو، میں دعا کروں کہ اللہ پورا کر دے. تو ان کی تمنا دیکھیے شاگرد کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ نسبت اور قسمت مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ مخدوم ہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی یہی کیفیت ہو. قال غیر ذلك، ربیعہ کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اس سے بڑی نعمت کیا ہے جس کو جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت مل جائے، صرف اللہ کا دیدار ہی اس سے بڑی نعمت. کہا اگر یہ تمنا میں تم سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے سجدے کرنا، جنت میں بھی تم میرے ساتھ اسی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا آخری عمل جو ہے، زندگی کی آخری وصیت جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحدی میں جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. اللہ نے اس دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ نماز. ایک وہ مجاہد ہے جو سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے، کتنا عظیم ہے انسان وہ. ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ وہ رباط ہے، یہ سرحدوں پہ پہرا دینے کے مترادف. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى بیت من بیوت اللہ، جو شخص اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آتا ہی اس لیے ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ہوتا تو کسی قصبے، کسی گاؤں اور شہر میں ہے، لیکن اللہ کو یہ کام پسند ہی اتنا ہے جو نماز کے لیے باوضو ہو کے آ گیا ہے، اس کا نام لکھتا ہے تو مجاہدوں میں لکھ دیتا. قضاع قبیلے کے ایک شخص آ کے اللہ کے رسول سے ایک سوال کرتا ہے، یا